ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر زاہد جمال کے ساتھ ہارٹ فیلئر کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ ہارٹ فیلئر کا ذکر ہو رہا تھا، آپ نے مختلف اسٹیجز کے بارے میں بھی بتایا تھا، تشخیص کے حوالے سے بھی بتایا تھا. تو تشخیص کے بارے میں ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گا کہ دل کی پٹی یا ای سی جی جو بہت زیادہ مستند قرار دی جاتی ہے جی ہارٹ اٹیک کے معاملے میں، جی جی وہ کوئی اہمیت رکھتی ہے ہارٹ فیلئر کو ڈائگنوز کرنے میں؟ دیکھیں، ہر ٹیسٹ مطلب ہے کہ آپ جیسے کسی کے چہرہ دیکھنا ہو یا تو آپ کو ہر چیز کی اہمیت ہے، آنکھیں ہیں، ناک ہے، کان ہے، سب چیزیں مل کے تصویر سامنے آتی ہے. بالکل. تو کوئی ایک ٹیسٹ ایسا نہیں ہوتا جس سے ہم کسی بیماری کی تشخیص کر سکیں. جی لیکن علامتیں جو ہیں وہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جی ڈاکٹر کو جو علامتیں مریض بتا رہا ہے، پھر تمام ٹیسٹ وہ اس بیماری کو کنفرم کرتے ہیں جو ڈاکٹر نے سوچا ہے. تو ہر ٹیسٹ کی اہمیت ہے. ای سی جی کی بالکل اہمیت ہے. ای سی جی سے ہم ہارٹ فیلئر تو ڈائگنوز نہیں کر سکتے، لیکن ای سی جی یہ بتا سکتا ہے کہ مریض کو پہلے ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے اور وہ سانس پھولنے کے ساتھ آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے، تو وجہ سمجھ میں آ جاتی ہے. ای سی جی سے ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ اس کو بلڈ پریشر کا مریض ہے اور دل کے پٹھے اس کے موٹے ہیں. تو جی ایک ہارٹ فیلئر ایسا بھی ہوتا ہے جس میں مریض کے پٹھے بہت مضبوط ہوتے ہیں، جی. لیکن وہ اچانک مر سکتا ہے اور اچانک اس کے پھیپھڑے میں پانی آ سکتا ہے. وہ کون کوئی لوگ خاص ہیں؟ وجہ؟ وہ لوگ ہوتے ہیں جو عمر کے ساتھ ساتھ دل کے پٹھے جو ہوتے ہیں، پمپنگ تو بہت اچھی رہتی ہے ان کی، جی. لیکن ہارٹ ریلیکس نہیں ہوتا ہے، تو خون بھرتا نہیں ہے ہارٹ کے اندر. جب خون صحیح طرح بھرتا یا نہیں پٹھے ہے، موٹے ہو جاتے جو ہیں. پٹھے موٹے ہوتے ہیں، اور زیادہ تر یہ عورتیں ہیں جو 70 سال کے بعد کی عمر کی، ان کے ہارٹ کی پمپنگ بھی اچھی ہے، ان کی دل کی نالیاں بھی صاف ہوتی ہیں، جی. لیکن یہ ہارٹ فیلئر میں جا سکتے ہیں. وہ وجوہات اس کی ایک ہوتی ہے، عمر کے ساتھ ہارٹ ریلیکس نہیں ہوتا ہے، اسٹف ہو جاتا ہے، جی. تو بلڈ اس کے اندر بھرتا صحیح نہیں ہے. جب بھرتا صحیح نہیں تو پمپنگ بھی کم ہوتی ہے، بالکل. تو اس کی وجہ سے بھی ہارٹ فیلئر ہو سکتی ہے. تو ای سی جی سے ہمیں یہ پتہ چل سکتا ہے کہ وہ ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہے اور اس کے پٹھے موٹے ہیں، پھر ہارٹ اٹیک ہو چکا ہو. پھر کچھ اور مریض ہیں جیسے ایریدمیا ہوتی ہے، دل کی دھڑکن ارریگولر بیٹ کرتی ہے، جی. ایٹریل فبریلیشن، یعنی دل کی دھڑکن جو نارمل طریقے سے پمپ نہیں کرتی ہے، نارمل ٹائم پہ نہیں آتی، تو یہ مریض بھی ہارٹ فیلئر میں جا سکتے ہیں. تو ای سی جی ہمیں کافی کچھ معلومات دے سکتا ہے. بالکل. اشرف صاحب، اگر بات کی جائے حفاظت کی اور بروقت تشخیص کی، جیسے کہ بہت ساری بیماریوں کے علاج میں، اور جیسے آپ نے بھی تذکرہ کیا اس کی سٹیجز کے حوالے سے، کیٹیگری اے میں اگر دیکھا جائے اس میں اس مرض کو پکڑ لیا جائے تو میرے خیال سے بہت حد تک بچاؤ ممکن ہے. بالکل. تو اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کن لوگوں کو اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ وہ اپنی حفاظت پر وقت سے پہلے مستعد ہو جائیں تاکہ آگے چل کر یہ معاملہ پیش نہ آئے. دیکھیں، اسی لیے میں نے پہلے کہہ دیا کہ ہارٹ فیلئر کا مطلب ہے کینسر، اسی لیے ہم نے اس کو سٹیج کیا ہے. اگر کینسر آج کل اس کے بھی علاج نکل آئے، بالکل. اگر سٹیج اے یا بی میں پکڑ لیں بیماری کو تو ہم سٹیج سی اور ڈی سے بچ جاتے ہیں. بالکل. اسی طرح جو مہلک بیماری جو ہارٹ فیلئر کا، جس طرح میں نے بتایا، اتنا خطرناک ہے کہ مریض کو موقع بھی نہیں ملتا اسپتال پہنچنے کا. فلیش پلمونری ایڈیما ہوتا ہے، یعنی آنکھ چھپکتے ہوئے پھیپھڑے میں پانی آ جاتا ہے، سانس اکھڑ جاتی ہے اور وقت پہ اسپتال نہیں پہنچ سکا اور ٹائم پہ ٹریٹمنٹ نہیں ملا تو موت ہو جاتی ہے. اور دوسرے وہ مریض ہوتے ہیں جن کی دل کی دھڑکن اچانک تیز ہوتی ہے اور دل رک جاتا ہے. یہ تو آخری سٹیج ہے. اب اس سے بچا کس طرح جائے، اس لیے میں نے آپ کو سٹیج اے کا ذکر کیا تھا، سٹیج بی کا. تو جو بھی مریض ہے جس کو بلڈ پریشر ہے وہ سمجھ جائے اس کو ہارٹ فیلئر ہے، اس سے وہ نہ بچے کہ اس کو خطرناک بیماری نہیں ہے. اسی لیے جتنے جی پیز ہیں، جنرل پریکٹیشنرز ہیں، ان کو چاہیے کہ بلڈ پریشر اگر 140 اوپر کا اس سے نیچے رکھیں اور نیچے کا بلڈ پریشر 90 کے نیچے رہنا چاہیے. جی. یہ پہلی چیز ہے. چاہے آپ کوئی بھی دوا لے رہے ہوں، چاہے کسی معالج آپ سے کو دکھا رہے ہوں، لیکن آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے اگر 140 سے اوپر ہے تو آپ کو خطرہ ہے. جی. اوپر کا بلڈ پریشر، اور نیچے کا 90 سے اوپر ہے تو آپ کو خطرہ ہے. پہلی چیز تو یہ. لیکن اگر شوگر کا مریض ہے اور بلڈ پریشر کا بھی مریض ہے تو اس کو بلڈ پریشر اپنا 130 سے نیچے رکھنا چاہیے. یہ یعنی اور زیادہ اچھا کنٹرول اور ہونا زیادہ چاہیے. اسٹرکٹ کنٹرول ہونا چاہیے جو آپ کا معالج کر رہا ہو، چاہے آپ کسی کو بھی دکھا رہے ہو. جی. اگر آپ کا بلڈ پریشر 130 سے اوپر ہے اور شوگر کے مریض ہے تو سمجھ جائیں یا آپ کا ڈاکٹر صحیح نہیں علاج کر رہا ہے، یا آپ کو دوا آپ صحیح نہیں لے رہے ہیں، یا یہ سیریس پرابلم بعد میں جا کے یہ جان لیوا بیماری ثابت ہوگا. جی. دوسرا شوگر کا مریض ہے، اگر شوگر وہ اپنا کنٹرول میں رکھے. اور تیسری چیز ہے کہ وزن کی زیادتی. اگر وزن زیادہ ہوگا اس کا، اگر واک نہیں کر رہا ہوگا تو پھر اس کو شوگر بھی ہوگا، بلڈ پریشر بھی ہوگا، چربی بھی جمے گی، اور ان سب چیزیں مل کر ہارٹ اٹیک کریں گی. اور جب ہارٹ اٹیک یا فالج کریں گی، اس سے ہارٹ اٹیک کے بعد ہارٹ کا پاور ویسے ہی کم ڈیمیج ہو ہونا ہی جاتا ہے. ہونا ہے. تو اس کے بعد تو اس کو یہ کینسر میں تو آلریڈی ہے ہی، شروع کی وجوہات ہی، اس نے اپنا خیال نہیں کیا. کینسر تو اس کو ہے،
لیکن اس کو اس نے روکا نہیں, اس کا صحیح علاج نہیں کیا, تو وہ مہلک بیماری کی طرف چلا جائے گا. اس کا علاج تو ہے لیکن وہ بہت مہنگے علاج ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اسی طرح سے اگر بات کی جائے اسموکنگ کی, ہارٹ ڈیزیزز کے اندر اسموکنگ کو خاص اہمیت دی جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ اگر بیماری لاحق ہو بھی جائے تو اس کے بعد اسموکنگ چھوڑنا کافی فائدہ مند ہوتا ہے. بالکل. اسموکنگ کتنا عمل دخل رکھتی ہے اگر ہارٹ فیلئر کا ذکر کیا جائے؟ دیکھیں, ہمیں تو بیک بون دیکھنا ہوگا. اسموکنگ تو تمام بیماریوں کی وجوہات ہیں, اس میں کینسر اتنی کئی انواع و اقسام کے کینسرز ہوتے ہیں, اور پاکستان میں جو حلق کے, منہ کے کینسر, گردن کے کینسر, چھالیے اور اسموکنگ جو بہت عام ہے یہاں پہ. بالکل. اب یہ کہ اسموکنگ جو ہے یہ اس سے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, فالج ہو سکتا ہے, اور ہارٹ اٹیک ایک دفعہ پھر ہارٹ دیکھا جائے اٹیک ہوگا تو اس کو ہارٹ فیلئر میں جائے گا اور اچانک موت ہو سکتی ہے. اب تو ینگ لوگ 50s میں سڈن ڈیتھ کے ساتھ آتے ہیں. کارڈیو کے اندر میں بھی اسٹڈی کر رہا تھا, مطلب زیادہ تر تو ڈیڈ باڈیز آ رہی ہوتی ہیں, جو وہ لوگوں کی جو اسموک کر رہے ہوتے ہیں جی, ان کو تو موقع بھی نہیں ملتا کہ علاج کا. یہ نہ سوچیں کہ ہر کو موقع ملے, سینے میں درد ہو, سانس پھولے, اپنا پورا چیک اپ کرائے اور علاج ہو جائے. زیادہ تر موت جو ہوتے اچانک ہوتی ہیں جی, چلتے پھرتے مریض کی. اور وہ لوگ کون ہیں؟ وہی لوگ ہیں جو چلتے نہیں ہیں, بلڈ پریشر کنٹرول میں نہیں ہے, شوگر کنٹرول میں نہیں ہے, اسموک کر رہے ہوں. اس سے پوری دنیا میں اسموکنگ بینڈ ہے پبلک پلیسز پہ. جی, اور ابھی ایک تو ٹی وی آرٹسٹ کو بھی وہ کیا ہے, کورٹ نے سمن کیا ہے, وہ کرکٹ میچ کے دوران پبلک پلیس سے اسموک کر رہا تھا. ٹھیک ہے, تو اسموکنگ تو اتنا خطرناک ہے کہ اس سے زیادہ خطرناک وہ لوگ ہیں جو اسموکرز کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, کہ ان میں کینسر کا رسک اور ہارٹ ڈیزیز بھی ڈبل ہو گیا ہے جو اسموکرز کے ساتھ بیٹھے ہوں, فیملی ممبرس. تو خالی یہ نہیں کہ ان کے لیے خطرہ ہے, بلکہ وہ دوسروں کو بھی خطرے میں ڈال. اچھا ڈاکٹر صاحب, وقت کے ساتھ ساتھ ایک تبدیلی دیکھی گئی ہے کہ ہارٹ ڈیزیزز ہر طرح کی اب نسبتاً کم ایجز میں سامنے آ رہی ہیں, جس کی وجہ سے کافی پریشانی بھی لاحق ہے. اور اس کے اندر جو چیز سامنے آئی وہ یہ آئی کہ کولیسٹرول کو خاصی زیادہ اہمیت دی جانے لگی وقت کے ساتھ ساتھ. بالکل. تو کولیسٹرول کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور کتنا ہونا چاہیے ایک عام انسان کا, اور اس چیز پر کب توجہ دینا شروع کرنی چاہیے؟ دیکھیں, پہلی چیز تو ہے کہ بلڈ پریشر ہو, شوگر, یہ سب تو علامتیں پھر بھی پتہ چل جاتی ہیں. بالکل. کولیسٹرول ایسا ہے جس کا ہائی ہو یا نارمل ہے, نہ آپ اس کی جسم دیکھ کے بتا سکتے ہیں اس کا کولیسٹرول. بہت سے لوگ موٹے ہوتے ہیں اور کولیسٹرول نارمل ہوتا ہے, بہت سے بالکل دبلے پتلے ہوتے ہیں اور کولیسٹرول بہت ہائی ہوتا ہے. یہ بغیر خون کا ٹیسٹ کرائے ہوئے نہیں پتہ چل سکتا ہے. تو اگر موٹا آدمی ہو تو اس میں ضروری ہے, بچہ بھی ہو 20 سال کے بعد تو کولیسٹرول کی اسکریننگ ضروری ہے. اگر کولیسٹرول نارمل آئے 20 سال کے بعد تو اس کو ایوری 5 ایئرس کرنا چاہیے. اگر کولیسٹرول ہائی آئے تو ایوری ایئر اس کو ٹریٹمنٹ. پہلا ٹریٹمنٹ دیکھیں, ہمارا جو کھانے پینے کا جو ہمارا اسٹائل ہے اور جو کھانے پینے کے دنیا میں جو ہمارے پاس ڈشز ہیں کہ چینلز پہ چینلز کھلے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور لوگ بیٹھے ہوئے ریسیپی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس سے اٹریکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. میرے خیال سے یہ بہت ہی غلط ٹرینڈ ہے. جو کھانوں میں کوئی میں نے ایسا چینل نہیں دیکھا جس میں بہت ٹرو ہیلدی فوڈ کھائیں آپ سب کچھ, لیکن بیلنس ڈائٹ ہونا چاہیے. جو ٹی وی پہ پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ بہت خطرناک ہے. یہ ان لوگ کے لیے جو مہینے میں 2 مہینے میں آپ نے کوئی ریسیپی دیکھ کے کوئی چیز بنا لی, لیکن ڈیلی جب تک آپ کا لائف سٹائل تو یہ پروموٹ کر رہے ہیں ٹی وی کہ لائف سٹائل آپ کا اور خراب کر رہے ہیں. تو لوگ تو مرغن کھانے ویسے ہی ہوتے ہیں, گھی اصلی گھی کی مٹھائیاں بک رہی ہوتے ہیں, اور یہ سموسے اور کباب, فرائیڈ چیزیں پرانی تیل پہ لوگ کھا رہے ہوتے ہیں. تو ہم کہاں سے کنٹرول کر سکتے ہیں نا. تو پہلی چیز تو ہمارے کھانے پینے اتنے مزیدار ہوتے ہیں اور اتنے مرغن ہوتے ہیں, یہ تو پہلی چیز ہے. تو آپ ڈیلی جو ہے جو گھر میں کھانا پکانا, اس لیے خواتین کو میں بہت بڑی ذمہ داری سمجھتا ہوں. اور کوئی بھی مرد میں آتا ہے اگر ہارٹ اٹیک کے ساتھ یا ہارٹ پہ, پہلے میں ان کی یہ پوچھتا ہوں کہ ان کے گھر میں کھانا کون پکاتا ہے اور کوکنگ کون سنبھالتا ہے. اس عورت کا بہت بڑا رول ہے. جو عورتیں پڑھی لکھی ہیں یا اپنے فیملی کی کیئر کرتی ہیں وہی لوگ چینج لا سکتے ہیں. مرد نہیں جا کے کہیں گے کہ کیا پکایا ہے, وہ جو ملے گا وہ کھائیں گے. تو عورتوں کے ہاتھ میں بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ کیا خریدتی ہیں اور کس طرح کھانا پکاتی ہیں اور کسی کا پروگرام دیکھتی ہیں. تو ان کے لیے یہ ہے کہ بیلنس ڈائٹ ہونا چاہیے. اس کے اندر جو لیٹسٹ آیا ہے کہ کم سے کم فروٹس کا استعمال زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے, کم سے کم 3 سے 4 مرتبہ. مجھے پتہ ہے مہنگا ہے, لیکن آپ کے تیل کے پیسے بچیں گے. پھر آپ چکن جو ہے بغیر کھائیں, وائٹ میٹ لیں بغیر اس کے اسکن کے, ٹھیک ہے نا, وہ بھی آپ ہفتے میں 3 دن لے سکتے ہیں. مچھلی اگر افورڈ کر سکتے ہیں 2 دن آپ مچھلی کھائیں. سبزی کا استعمال زیادہ سے زیادہ ہو, اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ بیکری کی چیزوں سے بچیں.
جن کا ٹرینڈ کافی زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہے. بالکل، بیکریاں ہر گلی کے اندر ہیں. جی. ابھی میرے پاس ایک مریض آیا 30 سال کا، سیویئر ہارٹ اٹیک. میں نے صرف اس سے پوچھا تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں بیکری میں کام کرتا ہوں، صبح ناشتہ بھی وہیں کرتا ہوں، کھانا بھی وہیں کا کھاتا ہوں، رات کا بھی. اور پھر دنیا میں لیٹسٹ اسٹڈی آ چکی ہے، جو لوگ بیکری میں جاتے ہیں سمجھ جائیں یہ دعوت دے رہے ہیں ہر قسم کی بیماری سے. اب ضرور جائیں بیکری میں 2-3 مہینے کے اندر، تو پھر تو ٹھیک ہے. یہاں تو لوگ بیکری کی بیگ لے کے بھر کے گھر پہنچتے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو شام کی چائے کے اوپر کچھ نہ کچھ بیکری اسٹف آیا ہوا ہوتا ہے ان کے. بالکل، یہ چیز جو ٹرینڈ ہے نا، یہ سب سے خطرناک ہے. اب سب چیز کھائیں لیکن یہ پتہ ہونا چاہیے کیا چیز کم کھانی ہے، کیا چیز کبھی کبھی کھانی ہے. یہ ڈیلی روٹین میں آپ کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور پلیز یہ میسج ضرور دیں کہ فروٹس زیادہ کھائیں. یہ کینسر اور ہارٹ ڈیزیز تمام بیماریوں سے بچائے گا. اور فریش فروٹس، ہمارے یہاں اتنے موسمی پھل ہیں جو سستے ہوتے ہیں. جی. تو آپ کو ضروری نہیں مہنگے ملیں گے، موسم میں جو پھل ہوگا بالکل وہ سستے ہوتے ہیں. خربوز تربوز پورے بھرے ہوئے ہیں، آپ جو بھی موسمی پھل ہے وہ کھائیں. سبزی موسمی سبزی لیں آپ. جی. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. شور. ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر ہارٹ فیلئر کے متعلق مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.